السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طيب الحمد لله. وكيف أنتم؟ أسأل الله لكم العافية في الدنيا والآخرة. أنا أقرأ العبارة أولا. تلك ممحات، هذا سالم، هذه آمنة، ذلك نبيل، تلك فاطمة، ذلك ورق، تلك حقيبة، ذلك طبشور، تلك حدیقة. جی ہاں، تو ابھی ہم عبارت خوانی سے فارغ ہوئے ہیں. اب ترجمہ شروع کرتے ہیں. تلک ممحات، وہ ایک ربڑ اریزر ہے، یعنی مٹانے والا ربر. ھذا سالم، یہ سالم ہے. ھذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے. ذالک نبیل، وہ نبیل ہے. تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے. ذالک ورق، وہ ایک کاغذ ہے. تلک حقیبۃ، وہ ایک بستہ ہے، بیگ ہے. ذالک طبشور، وہ ایک چاک ہے. تلک حدیقۃ، وہ ایک پارک ہے. آج کے سبق میں دو باتوں کو بطور خاص ملحوظ رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ ترجمے میں ھذا قلم کا ترجمہ کیا تھا. یہ ایک قلم ہے، اور کہا تھا کہ تنوین جو ہے قلم کے اوپر، اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ایک آیا ہے، جبکہ اس سبق میں سالمون کا لفظ آیا ہے، اور سالمون کے میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. اس کے باوجود اس میں ایک کا ترجمہ نہیں کیا گیا. اصل میں یہ ہے کہ کچھ اسماء وہ ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی گنتی ہو سکتی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی گنتی نہیں ہو سکتی. ہم انگریزی میں کچھ شدھ بدھ ہو تو ہم نے پڑھا ہوگا، وہاں پہ جانا ہوگا. کاؤنٹیبل نان اور انکاؤنٹیبل. اب سمجھیں کہ جن کی گنتی ہو سکتی ہے ان کے ترجمے میں موجودہ شکل و ساخت کے جملے میں ایک یا کوئی لگاتے ہیں. مثلا تلک ممحات، یہ اریزر ہے، اس کی گنتی ہو سکتی ہے تو اس میں ایک کا ترجمہ آیا. ایسے ہی تلک حقیبۃ، وہ ایک بیگ ہے. یہ بیگ بھی ایسی چیز ہے جس کی گنتی ہو سکتی ہے، تو اس کے ترجمے میں ایک لگایا گیا. اور جن کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے ان کے ترجمے میں ایک وغیرہ نہیں لگتا ہے. مثلا انسانوں کے نام سالم، آمنہ، فاطمہ وغیرہ ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے ذالک نبیل، وہ ایک نبیل ہے. نہیں، نبیل ایک فرد ہے، ایک تنہا، اس میں کوئی گنتی نہیں ہو سکتی، ایک متعین شخص ہے. تو اب سیدھا سا ترجمہ اس کا ہوگا وہ نبیل ہے. تلک فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے. دوسری بات اس سبق میں یہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ پورے سبق میں ہم نے دیکھا کہ آخری حرف پر دو پیش ہوتا ہے. اب تک جو پڑھا ہے ہم نے اس میں تو قلم ہے، دواتن ہے، اسی طریقے سے ممحاتن ہے، بابن ہے، شباکن ہے. لیکن یہ دو لفظ آئے ہیں یہاں پر، آمنہ اور فاطمہ. ان پر ہم نے دیکھا کہ کوئی تنوین نہیں ہے، بس ایک پیش لگی ہوئی ہے. تو ہم صرف اتنا یاد رکھیں کہ عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نام ہو، یہاں پر آمنہ ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہے، رقیہ ہے، جو کچھ بھی ہو سکے، اس پر تنوین نہیں آتی ہے، بلکہ ایک ہی پیش ہوتا ہے یا ایک ہی زبر ہوگا. بس اتنا ہم ابھی یاد رکھیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا،
اور اگلے سبق میں مشق ہے. انشاءاللہ ہم پچھلے دونوں اسباق ازبر یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو اگلا سبق مکمل کرنا یعنی مشق والا سبق مکمل کرنا آسان ہوگا. تو انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے اگلی بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.